السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی فیکٹ ہاؤس۔ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کو لیڈر بناتا ہے، انسان کو امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے اور آپس میں محبت کرنا سکھاتا ہے۔ آج دین اسلام اور مسلمانوں کو ساری دنیا میں حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہو تو الزام سیدھا مسلمانوں کے سر آتا ہے۔ پیارے دوستو، آج مسلمانوں کو ساری دنیا میں کیوں حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اقتدار اور اپنے رسم و رواج چھوڑ کر مغرب کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم کو غلامی کرنا پسند ہے۔ پیارے دوستو، یہودی مسلمانوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں آپ کو اسی کی زبانی بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہودی ہوں اور فخر کرتا ہوں کہ آج دنیا میں صرف ہماری حکومت ہے۔ تم نے دیکھا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا، ہم تمہاری سڑکوں پر پھرے تو ہمیں تمہارا حال پسند نہیں آیا۔ تو تم کو پتہ ہے ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ بہت آسانی کے ساتھ تمہاری لڑکیوں کے سروں سے حجاب اتروا دیا، دوسرے طریقوں سے قرآن بلوا دیا، تم لوگوں کے پاس اپنا لباس بھیجا۔ آج اپنے بازاروں کو دیکھو، سارے مغربی تہذیب کی نمائش گاہیں ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تم نے سب کچھ قبول بھی کر لیا۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ یہی حال قوم لوط کا تھا؟ کتنے بیوقوف ہو تم کہ کہتے رہتے ہو کہ یہودیوں نے ہماری زمین چھین لی، قرآن اور سنت کو ختم کروا دیا۔ تم کہاں ہو؟ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ سڑکوں پر تمہاری لڑکیاں گھوم رہی ہیں، کیا مذائقہ خیز بات ہے؟ پر تمہارا حال بہت برا ہوگا۔ ہمیں تم لوگوں کی تعلیمی ترقی پسند نہ آئی تو ہم نے تمہارے نصاب بھی بدلوا دیے اور تمہارے ٹیلی ویژن کو لذت امیز پروگراموں میں بدل دیا۔ تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ ہم نے تمہارے نوجوانوں کو بھٹکا دیا۔ ایک دور تھا کہ تم ایک پاکیزہ امت تھے، آج تم ذلت کی پستی میں اتر چکے ہو۔ بیچارے، ہم نے محسوس کیا کہ تم لوگوں کی زبان عربی بہت خوبصورت زبان ہے جسے تم قرآن شریف پڑھتے ہو، اور اہل جنت کی بھی یہی زبان ہوگی۔ تو ہم نے تمہاری زبان کو بے فائدہ اور فضول قرار دیا اور تم لوگوں نے فوراً یقین کر لیا۔ اب تم دوسری زبانیں بولتے ہو اور اس پر فخر کرتے ہو، اور تم نے اپنے خوبصورت دعائے الفاظ السلام علیکم کو چھوڑ کر ہیلو ہائے وغیرہ کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور ہمیں یہ بھی پسند نہیں آیا کہ تم لوگوں کو متحد دیکھیں، تو ہم نے تمہاری مسجدوں کو اڑا دیا اور الزام بھی تم پر لگا دیا۔ اس سے تمہارے درمیان باہمی لڑائی شروع ہو گئی۔ ہم نے تمہارے دین کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور جھوٹے فتووں کے ذریعے تمہیں تمہاری راہ سے ہٹا دیا۔ ہم نے تمہارے درمیان نفرت اور فساد کی آگ بھڑکا دی، جو تب تک نہیں بجھے گی جب تک تم سب کو جلا کر راکھ نہ کر دے۔ تمہارے گھر والے اب جدید ایجادات جیسے کہ ٹیلی ویژن اور موبائل وغیرہ کے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں۔ ہم نے طرح طرح کے کمپیوٹرز گیم کی ایجاد کی جن میں کھو کر تم قرآن کو بھول گئے ہو اور اپنی ماں تک کو بھول گئے ہو، مسلمان سائنسدانوں اور ان کے کارناموں کو بھول گئے ہو۔ تمہاری نئی نسل ایک ایسی نسل ہے جو حق بات کو کہتے ہوئے ڈرتی ہے۔ ہم یہودی قوم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ تعداد میں اس قدر تھوڑے ہونے کے باوجود ہم نے بہت آسانی سے تمہیں گوشت کے ٹکڑوں کی مانند بہت آسانی سے خرید لیا، اور تم لوگوں کو اس کا کوئی ملال نہیں۔ تم خوش ہو اور مست ہو اور مست ہی رہو گے۔ ہم نے تمہاری نوجوان نسل کے ہاتھ میں اسمارٹ فون پہنچا دیا۔ ہم نے فحش فلموں کو تمہاری جیب تک پہنچا دیا، جس سے تمہارے اندر نفسیات نے اتنا جنم لیا کہ تم نے 5 سال کی بچی تک کو نہ چھوڑا۔ ہم نے تمہیں بے حیائی کے کاموں میں الجھا دیا اور یہ باور کرایا کہ یہ ماڈرن دنیا کی طرف ایک قدم ہے، اور ماڈرن کے نام پر ہم نے تمہاری حیا کے چھیترے تک اڑا دیے۔ ہم نے میڈیا کے ذریعے تمہارے معاشرے میں بے حیائی کو عام کیا۔ تمہارے گھروں میں صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا تھا، لیکن آج تمہارے گھروں میں موسیقی بھری پڑی ہے۔ رشوت جو تمہارے مذہب میں حرام تھی، ہم نے نہایت چلاکی سے تمہیں دولت کے پیچھے لگا دیا، جس سے تم حلال اور حرام میں فرق کرنا بھول گئے ہو، اور دولت کمانے کے لیے تم نے رشوت کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ ہم نے تم کو فرقوں میں ایسا بانٹا جس سے تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے۔ عورت جس کو تمہارے مذہب میں، تمہارے معاشرے میں
ایک خاص مقام حاصل تھا، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آج ہم نے اس کو تمہارے مذہب اور تمہارے معاشرے میں ایک پروڈکٹ بنا دیا ہے۔ اپنے ٹی وی چینلز میں آنے والے پروگرام میں عورتوں کو دیکھو، ان کے لباس کو دیکھو، ان کے طور طریقوں کو دیکھو، ان کی اداؤں کو دیکھو۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ تمہاری عورتیں ننگی ہو گئی ہیں؟ اپنے معاشرے میں ارد گرد نظر دہراؤ، کیا فحاشی کے اڈے سر عام نہیں چلتے؟ ہم نے تم کو لمحہ موجود سے بیزار کر دیا اور تم کو خوابوں کی دنیا میں لے گئے۔ تمہارے دین نے تم کو لیڈر بننا سکھایا، لیکن ہم نے تم کو غلام بنا دیا۔ تم صرف اور صرف غلام بننے کے لائق ہو اور تم ہمیشہ غلام ہی رہو گے۔ دوستو، جتنا ہو سکے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔